بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار وائس چینل۔ اہل ایمان کی تعداد فرمان الہی ہے اور سوار کر لو انہیں جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی آپ کی قوم میں سے جنہوں نے پیغام ہدایت قبول کر کے اسے حرز جان بنا لیا ہے۔ پیغام ہدایت قبول کرنے والے تھوڑے لوگ تھے اور ان کی یہ قلیل تعداد بھی سالہ سال کی محنت، شاقہ اور جد و جہد مسلسل کے بعد وجود میں آئی۔ نرمی و شفقت اور گفتگو کا انداز اپنا کر شب و روز کو دعوت حق دی گئی۔ کبھی انہیں غضب الہی کی وعید سنائی گئی، کبھی آخرت کی ابدی نعمتوں کی ترغیب دلائی جاتی۔ تب کہیں جا کر چند افراد قبولیت حق پر آمادہ ہوئے۔ وہ کتنے تھے؟ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد عورتوں سمیت 80 تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہتر افراد تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 10 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے 3 بیٹے، بیویاں اور یام کی بیوی تھی، فقط یہی افراد تھے، جبکہ خود یام راہ نجات سے بہک کر کافروں کا ساتھی بن گیا تھا۔ لیکن یہ قول آیات کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ حکم الہی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ کے سوا اہل ایمان کا ایک گروہ بھی تھا، جیسا کہ ارشاد ہے، مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حام، سام، یافس اور یام تھے۔ اہل کتاب کے نزدیک یام کو کنان نام سے پکارا جاتا تھا اور یہ غرق ہو گیا۔ ان سب کی ماں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان لوگوں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی، جن کے بارے کنز کی تصدیق اللہ کریم کے قرآن نے فرما دی، اور بیٹا آبر طوفان الہی سے قبل ہی فوت ہو گیا تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی کشتی پر سوار ہوئی تھی، اس کے بعد وہ کافرہ ہوئی یا اسے تا قیامت مہلت دے دی گئی۔ پہلا قول ظاہر و صحیح ہے۔ بہرحال بقول تعالی زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑا، اس کے مطابق وہ بھی غرق ہو گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر جب ٹھیک بیٹھ کر کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہے سب خوبیاں اللہ کو، جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتارو، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم سرکش و نافرمان قوم سے چھٹکارے اور قدرت الہیہ سے کشتی کے مسخر ہو جانے پر اور ان سے نجات پانے پر شکر خدا وندی حمد الہی بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے۔ آپ کے مخالفین اور مکذوبین سے آپ کی آنکھوں کو تسکین عطا کر دی گئی۔